تزکیہ نفس اصل چیز تھی جس پر کام ہوا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی امپورٹنس قرار دیا، اور اسی کے ساتھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب ترین جماعت کوئی دنیا میں ہے، اور اتنی قلیل مدت میں اتنا بڑا ریولیوشن جو بنائی، انقلاب جو لائی، نہ قیامت میں اس سے پہلے نہ کبھی ہوا، نہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ دنیا کے اندر کبھی اتنی کم قلیل مدت کے اندر اتنا بڑا انقلاب نہیں لائی تھی کسی قوم نے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ تو یہ ہوا تزکیے کا ایک مفہوم۔ اب آئیے دوسری چند آیتوں کے ذریعے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تزکیے کو کتنی بڑی اہمیت دی۔ دل کا تزکیہ اصل میں کیا ہے؟ پورے ایمان کا لب لباب ہے، مغز ہے، اور یہ تزکیہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی نہ چاشنی اندر جائے گی، نہ وہ حلاوت آئے گی، جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین صفات کے وہ لوگ ہیں جو ایمان کے مزے کو چکھ لیتے ہیں۔ ایمان کا مزہ کیا ہے جی؟ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ بریانی آپ نے کھائی ہے تو میں بتاؤں گا بریانی کا مزہ ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بریانی کا مزہ یوں ہوتا ہے۔ دم کروٹ کھائے ہیں آپ، تو دم کروٹ کا مزہ بتاؤں گا تو سمجھ جائیں گے۔ لیکن ایمان کا مزہ وہ ہے جو مادی شے ہے ہی نہیں، جس کو میں کسی سے تشبیہ دوں کہ یہ مزہ ہے، وہ مزہ تب ہی آئے گا جب خود آپ کو تزکیہ نفس کے بعد اس حالت میں انسان پہنچے گا کہ ایک طرف آپ کے لیے جہنم کی کسی آگ دنیا کے اندر بھڑک رہی ہو، اور ایک طرف پھولوں کے باغات ہوں، اور آپ کو اختیار دیا جائے ایمان اگر چھوڑ دے تو یہ پھولوں کا باغ ہے، ایمان نہ چھوڑے تو یہ جہنم کسی آگ ہے، تو بندہ اس وقت کہے کہ نہیں، مجھے یہ ایمان محبوب ہے، خواہ یہ آگ مجھے جلا کے راکھ کر دے، تو اس وقت وہ مزہ چکھ لیا ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا وہ مزہ چکھ لیا ہے، کیونکہ پہلی نشانی یہی ہے، جو مزہ چکھ لیتا ہے وہ کبھی ایسا مرحلہ اس کی زندگی میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی، میں دنیا میں آگ میں جانا پسند کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، کافر بادشاہ تھا، حکم دیا کہ ان کو بھوکے شیروں کے درمیان پھینک دیا جائے۔ جنگ میں سپڑے گئے تھے، ایک مجاہد قسم کا انسان، اور وہ آیا قریب، سونگ سانگ کے چلا گیا۔ اب وہ بادشاہ کو عجیب لگا کہ اتنا بڑا شیر اور بھوکا کئی دنوں کا میں نے چار میں چھوڑا، اور یہ آیا، انہیں سونگا اوپر نیچے اور چلا گیا، ہوا تو کچھ نہیں۔ آخر اتنا بڑا ایسا کیا معاملہ تھا؟ اور ان کے چہرے پہ کوئی ایک جھری بھی نہیں آئی تھی۔ اپنے طور پر کیا ہے، وہ سکون سے بیٹھے رہے۔ باہر نکل کے جب آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا دل نہیں دھڑکا کہ آپ کو کھا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو اللہ پر ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا میرے ایمان کو، تو وہ جو آیا گیا، مجھے تو اس وقت نہ اس کو دیکھنا ہوا نہ مجھے پریشانی ہوئی، میں ایک مسئلے پہ غور کر رہا تھا کہ ارے آپ کے سامنے شیر ہے، شیر کھانے آیا ہے، اور آپ کی حالت ہے کہ آپ مسئلے پہ غور کر رہے تھے۔ ہاں میں شریعت کا ایک مسئلہ سوچ رہا تھا کہ اگر شیر میرے اوپر پنجہ رکھ دے یا تھوک لگا دے تو وہ مجھے نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا، وضو کر کے میں نماز پڑھوں گا یا اس کے بعد، یا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ کیفیت دل اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں، ذرا سا گھر سے فون آ جائے، بچے کو بخار ہے، تمہارے جی میں کیا نہیں آتا؟ نماز میں جی نہیں لگتا۔ ہاں، بھگو 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 بھگو، کیا ہوتا ہے کہ وہی ہوگا نا جی جو تقدیر میں ہے، اس سے بڑھ کے تو ہوگا کچھ نہیں۔ تمہارا تزکیہ ہو چکا ہوتا تو تمہارا دل نہ تڑپتا۔ تو ایک عجیب ماحول ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دینا چاہا، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔